that there is a parliament resolution. Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. جب یہ بیان سامنے آیا ہے، یہ اتنا بڑا بیان ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ بہت جلد ایک جنگ ہونے والی ہے، اس جنگ میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے اس کو بھارتی، اس کو POK یعنی پاکستان آکوپائیڈ کشمیر کہتے ہیں، وہ ہم حاصل کر لیں گے۔ پہلا یہ ہے کہ ایسی کارروائی کریں گے کہ پاکستان مجبور ہو جائے گا سوچنے پر کہ وہ دنیا کے نقشے پر رہنا بھی چاہتا ہے کہ نہیں۔ یہ ایک ڈیکلریشن آف وار ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو نئی جنگ کی کافی خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بھارتی جو آرمی چیف ہیں انہوں نے بھی دھمکی لگائی ہے کہ جناب ہم فلی طور پر آپریشن سندور 2 کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایئر بیسز ٹارگٹس ہوں گے، یہ پورٹس ٹارگٹ ہوں گے، اسٹریٹیجک ٹارگٹس ہوں گے، نیوکلیئر سٹوریج پلیسز بھی ٹارگٹس ہوں گے۔ ہمارا جو ایسٹرن فرنٹ ہے، یعنی جو ہماری مشرقی سائیڈ ہے، یعنی جو بھارت کی سائیڈ ہے، وہاں پہ اب صورتحال دوبارہ گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ آپ وہ کہتے ہیں سندور 2 آئے گا۔ ہندوستان ان قریب اگلے 2-3 ہفتے میں دوبارہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ مجھے پرسنلی پاکستانی حکومت پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ لوگ لپ سروس زیادہ کرنا جانتے ہیں۔ خان متقی صاحب کا دورہ انڈیا، تو اس وقت ایک اسرائیلی ٹیم بھی آ رہی ہے ہندوستان کو۔ جو بیانات آ رہے ہیں انڈین چیف کے، ایئر چیف کے اور انڈین ڈیفنس منسٹر، انڈیا اب رواداری نہیں دکھائے گا، یعنی انڈیا اب لحاظ نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری خبر، بڑی خبر یہ ہے کہ ہمارا جو ایسٹرن فرنٹ ہے، یعنی جو ہماری مشرقی سائیڈ ہے، یعنی جو بھارت کی سائیڈ ہے، وہاں پہ اب صورتحال دوبارہ گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بہت پہلے میں نے اپنے ویلاگز میں آپ کو بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے پاک بھارت جنگ کا ایک نیا دور شروع ہو، بھارت ایک اور ایڈونچر کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، اور اب یہ بات کافی حد تک واضح ہو گئی ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ پاک بھارت جنگ چھڑ سکتی ہے۔ بھارت کے طرف سے ان کے ڈیفنس منسٹر جو راجناتھ سنگھ ہیں، ان کی طرف سے ایک بڑا ہی خطرناک بیان آیا، اور بیان یہ ہے کہ پاکستان کو اب صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ دیکھیے BJP گورنمنٹ اور مودی گورنمنٹ کا خاصہ یہ رہا ہے، تو جب یہ بیان سامنے آیا ہے، یہ اتنا بڑا بیان ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ بہت جلد ایک جنگ ہونے والی ہے، اس جنگ میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر، یا جس کو بھارتی، اس کو POK یعنی پاکستان آکوپائیڈ کشمیر کہتے ہیں، وہ ہم حاصل کر لیں گے۔ یہ دعویٰ بھی کیا راجناتھ سنگھ نے۔ لیکن ویسے ان کی طرف سے بھی کافی دھمکیاں جو ہیں وہ 1-2 دنوں سے دیکھی جا رہی ہیں۔ مثلاً ان کے بھارتی جو آرمی چیف ہیں انہوں نے بھی دھمکی لگائی ہے کہ جناب ہم فلی طور پر آپریشن سندور 2 کے لیے تیار ہیں اور یہ ہم جلد کریں گے، اور اس دفعہ پاکستان کسی غلط فہمی میں نہ رہے، ہم آپریشن سندور 1 کی طرح اس دفعہ برداشت کا مظاہرہ نہیں کریں گے، بلکہ اس دفعہ جو آپریشن ہوگا وہ خطرناک ہوگا، اور پاکستان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ان کا جو ملک ہے خدا نخواستہ وہ نقشے پہ رہے گا بھی یا نہیں۔ تو خان متقی صاحب کا دورہ انڈیا، اور پہلا دورہ ہے گزشتہ 4 سالوں میں جب سے انہوں نے افغانستان کو ٹیک اوور کیا، وہاں کی حکومت سنبھالی ہے، اس کے بعد سے یہ ہندوستان کا ان کا پہلا باضابطہ دورہ ہے۔ بلکہ اگر ہم یہ کہیں تو ابھی کچھ عرصہ پہلے دونوں فورن منسٹر یعنی انڈیا کے ڈاکٹر جے شنکر اور افغانستان کے امیر خان متقی صاحب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا تھا، جس وقت پاکستان اور انڈیا کے درمیان کلیشز چل رہے تھے مئی کے مہینے میں۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ 4 اگست 2025 کو امیر خان متقی صاحب نے تقریباً 2 سال کے بعد پاکستان کا دورہ کرنا تھا، جو منسوخ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں اس سے پہلے وہ 2 دفعہ پاکستان کا دورہ ایز اے فارن منسٹر آف افغانستان دورہ کر چکے ہیں۔ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ افغان فارن منسٹر کا نیو دہلی کا دورہ، اور افغان طالبان اور انڈین حکومت کے درمیان تعلقات، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک ڈیبیٹ ہے، ایک انٹرسٹنگ چیز ہے، کیونکہ شروع میں ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے کافی ایک سائیڈ لی، انہوں نے اپنی ایمبیسی بند کی، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی جو شاید ان کو لگ رہا تھا کہ ان کے ساتھ ہماری بات نہیں بنے گی۔ پھر آہستہ آہستہ سے جب ان کو لگا کہ نہیں، دنیا ان کے ساتھ بات کر رہی ہے، اور کچھ ایکسپرٹس نے یہ کہا کہ انڈیا اس میں لیٹ ہوا، بٹ وہی والی بات ہے کہ دیر آئے درست آئے، تو انہوں نے رابطے شروع کیے، اور پھر ہم نے وہ دن بھی دیکھا جب
विक्रम मिस्री साहब की मुलाकात अफगान डेलीगेशन से हुई और इसके साथ साथ कुछ लोगों ने काबुल का दौरा भी किया। तो ये डेवलपमेंट्स चलती रही। फिर पाकिस्तान का दौरा ना होना और इंडिया जाना, क्या मैसेज है इसके पीछे? इंडिया क्या देख रहा है? क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो चाइना और रशिया का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है इन अफगानिस्तान। इंडिया क्या उस इन्फ्लुएंस को कम करना चाहता है? इसके साथ साथ इंडिया के बहुत सारे कंसर्न्स भी रहे। सबसे बड़ा कंसर्न उनका ये रहा है कि भाई अफगानिस्तान से लोग यानी कश्मीर के रास्ते इंडिया को डिस्टेबलाइज ना करें। और इसकी मतलब पीछे बहुत सारी चीजें हमने कश्मीर में देखा। फिर वो लोग कुछ पाकिस्तान में रहे और कुछ जो है अफगानिस्तान में भी रहे। तो इस वजह से इंडिया इन चीजों को इससे बचना चाहता था। लेकिन जरा बात करते हैं कि पाकिस्तान और चीन का असर रसूख कम करने की कोशिश या सिक्योरिटी की गारंटी। तालिबान वजीर खारजा का पहला दौरे इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? सफर पर आयद पाबंदियों में इस्तिस्ना मिलने के बाद अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी आइंदा हफ्ते इंडिया का दौरा करने वाले हैं और माहिरीन इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में इस दौरे को अहमियत का हामिल करार दे रहे हैं। इंडियन वजीर खारजा के तर्जुमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतलब बात के मुत्तकी को दिए गए इस्तिस्ना की तस्दीक की है, लेकिन ये नहीं बताया कि आया तालिबान रहनुमा इंडिया आएंगे या नहीं। लेकिन तालिबान वजीर खारजा के एक एहलकार ने इस बात की तस्दीक की है कि मुत्तकी साहब इंडिया का दौरा करेंगे, ताहम उन्होंने मजीद तफसीलात बताने से गुरेज किया है। अफगान तालिबान रहनुमाओं पर सफरी पाबंदियों की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से इस्तिस्ना मिलने के बाद ही उसके रहनुमा किसी दूसरे मुल्क का सफर कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीओके को लेकर भारत के रुख को स्पष्ट करते हुए एक कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पीओके भारत का हिस्सा है और इसकी भारत में वापसी भारत का राष्ट्रीय संकल्प है। एस जयशंकर ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि ये सुनिश्चित करना भारत की राष्ट्रीय जिम्मेदारी है कि पीओके भारत में वापस आए। और विदेश मंत्री ने ये भी बताया कि पीओके के संबंध में एक संसदीय प्रस्ताव मौजूद है और भारत देश की सभी पार्टी इससे मानने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत इस बार सिर्फ आतंकियों की सफाई नहीं बल्कि मुल्ला मुनीर की भी सफाई करने वाला है और कभी भी ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू हो सकता है। जय हिंद।